بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ کاکانا جزیرے کی ایک کمرشل عمارت کے تہخانے میں صالحہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ درمیان میں موجود میز پر ایک نقشہ پھیلا ہوا تھا اور صالحہ ہاتھ میں سرخ پینسل لیے اس پر نشانات لگانے میں مصروف تھی۔ اس نقشے کے ساتھ ہی ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر مختلف نام اور ہندسے لکھے ہوئے تھے، اور وہ ان ناموں اور ہندسوں کو دیکھ دیکھ کر سرخ پینسل سے نقشے پر نشانات لگانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی ساتھی لڑکیاں خاموش بیٹھی اسے ایسا کرتے دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد صالحہ نے سرخ پینسل سے نقشے کے دائیں کونے میں ایک دائرہ لگایا اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے سرخ پینسل میز پر رکھ دی۔ اس ناٹو کی اطلاع کے مطابق تو یہ جگہ بنتی ہے اس خفیہ ایکریمین اڈے کی، صالحہ نے اپنی ساتھی لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن کیا اس ناٹو پر اعتماد کیا جا سکتا ہے صالحہ؟ اس کی ساتھی لڑکی فائزہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بظاہر تو شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ناٹو بطور ٹرک ڈرائیور اس اڈے میں سپلائی لے کر جاتا رہا ہے، گو بقول اس کے وہ صرف اس کے بیرونی حصے تک ہی جا سکتا تھا، لیکن بہرحال اس سے جگہ تو کنفرم ہو جاتی ہے، صالحہ نے جواب دیا۔ فائزہ کی بات درست ہے صالحہ، ہمیں صرف ناٹو کی بات پر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، اس سلسلے میں مزید تصدیق بھی کی جانی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ اطلاع غلط نکلی تو نہ صرف یہ کہ ہم سامنے آ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایکڈیمیا اور کافرستانی ایجنٹس بھی ہمیں گھیر لیں، دوسری لڑکی مائرہ نے کہا۔ لیکن کس طرح چیکنگ کریں؟ اس ناٹو کا پتہ بھی بڑی مشکل سے ملا تھا، اور پھر سے رقم بھی بہت بھاری اینٹ لی ہے، صالحہ نے کہا۔ وہ پانچوں اس وقت ایکڈیمین میک اپ میں تھیں، اور ان پانچوں نے ہی جینس کی پتلونیں، شرٹس اور اوپر سیاہ رنگ کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ اکیلا ناٹو تو سپلائی کے لیے نہ جاتا رہتا ہوگا، اور بھی لوگ تو ہوں گے، اس لیے ہم ناٹو کی طرح دوسروں کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے آدمی نے بھی یہی بتایا تو پھر تو یہ کنفرم ہو جائے گا۔ اس بار تیسری لڑکی نے، جس کا نام راحت تھا، بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے تصور؟ تم اب تک خاموش بیٹھی ہوئی ہو، صالحہ نے چوتھی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس دوران یہ سوچتی رہی ہوں کہ اس اڈے کو کیسے کنفرم کیا جائے۔ ایکریمین بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے، اور پھر تحاشا شراب پینے کے بھی عادی ہیں، اس لیے لامحالہ وہ یہاں کے شراب کے کسی بڑے اسٹور سے اکٹھی شراب خریدتے ہوں گے۔ اگر ہم ایسے کسی اسٹور کا پتہ چلا لیں تو شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، چوتھی لڑکی تصور نے جواب دیا۔ اوہ، بات تو تم نے پتے کی بتائی ہے، مین مارکیٹ سے گزرتے ہوئے ایک بڑا اسٹور شراب کا مجھے نظر آیا تو تھا، اس کا نام بھی ایکریمین تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس اسٹور کے کسی آدمی سے ملاقات کی جا سکتی ہے، صالحہ نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ کیا ناٹو کی طرح رقم دے کر؟ مائرہ نے کہا۔ ظاہر ہے یہاں تو رقم کے بغیر کوئی منہ سے بھاپ بھی نہیں نکالتا، صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہم اس اسٹور کے مینیجر کو اغوا کر کے لے آئیں اور پھر اس پر تشدد کر کے اس سے پوچھ گچھ کر لیں؟ اگر ہم نے اس طرح رقم بانٹنا شروع کر دی تو شاید ہمیں اپنے کھانے کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑ جائے گی، راحت نے کہا۔ تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے چلو، جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی کر لیں گے، صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے نقشہ طے کر کے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی اٹھیں اور اس کے پیچھے ہی دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ چند لمحوں بعد وہ سب کار میں بیٹھی مین مارکیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مین مارکیٹ کے باہر بنی ہوئی پارکنگ میں پہنچ گئی۔ کار وہیں چھوڑ کر اور پارکنگ بوائے سے ٹوکن لے کر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتی مین مارکیٹ کی طرف بڑھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شراب کے اسٹور کے سامنے پہنچ گئی۔ یہ واقعی بہت بڑا اسٹور تھا، اور یہاں ہر قسم کی اور ہر کوالٹی کی شراب برائے فروخت موجود تھی۔ صالحہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، اس کی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئی۔ اسٹور میں خاصا رش تھا، مقامی عورتوں اور مردوں کے ساتھ ساتھ وہاں غیر ملکی بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ایک طرف شیشے کا دروازہ تھا جس پر مینیجر کی تختی لٹکی ہوئی تھی، باہر ایک چپراسی بیٹھا ہوا تھا۔ مینیجر صاحب اندر ہیں؟ صالحہ نے ایکریمین لہجے میں بات کرتے ہوئے چپراسی سے کہا۔ یس میڈم، چپراسی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور صالحہ اپنی ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو گئی۔ دفتر خاصا بڑا تھا، ایک سائڈ پر بڑی سی دفتری میز تھی جس کے پیچھے ایک ایکریمین نوجوان بیٹھا تھا اور کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ صالحہ اور اس کی ساتھیوں کو اندر آتے دیکھ کر اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف لائیے، میں مینیجر ہوں، میرا نام جوزف ہے، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کاروباری لہجے میں کہا۔ مینیجر، ہم ایک بڑے سودے کے لیے آئے ہیں، میرا نام مارگریٹ ہے،
صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یس میڈم، تشریف رکھیں، اور پلیز آپ بھی۔ مینیجر نے صالحہ اور اس کی ساتھیوں کی طرف دیکھ کر صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا اس دفتر کے علاوہ کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں کھل کر بات چیت ہو سکے؟ صالحہ نے بیٹھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، آئیے، مینیجر نے کہا اور میز کی سائڈ سے نکل کر ایک سائڈ میں بنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ یہ محفوظ کمرہ ہے، فرمائیے، مینیجر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ایک خفیہ ایکریمین سائنسی اڈا ہے، وہاں شراب کی سپلائی آپ کے اسٹور سے کی جاتی ہے۔ ہم اس سلسلے میں ایک بڑا آرڈر دینا چاہتی ہیں۔ صالحہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اطمینان بھرے لہجے میں کہا، آپ ریڈ لیب کی بات کر رہی ہیں، لیکن وہاں کی سپلائی کے آرڈر تو وہاں کے چیف پرچیز آفیسر جناب مارتھن کے ذریعے ہی ملتے رہتے ہیں۔ آپ کا کیا تعلق ہے؟ مینیجر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمارا تعلق بھی بنتا ہے، تبھی ہمیں یہاں آنا پڑا ہے۔ اصل مسئلہ سپلائی لے جانے والوں کا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ریڈ لیب کے خلاف شگرانی ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور وہ شراب کی سپلائی سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ صالحہ نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے مس مارگریٹ؟ سپلائی لے جانے والے تو ریڈ لیب کے صرف بیرونی حصے تک ہی محدود رہتے ہیں، مینیجر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ کون لے کر جاتا ہے سپلائی؟ کون ساتھ جاتا ہے؟ صالحہ نے کہا۔ سپلائی تو ہمارے بڑے گودام سے کی جاتی ہے اور کنوائے انچارج ہمارا سیل سپروائزر جیکب ہے۔ آپ نے اگر مزید بات کرنی ہے تو اس سے کر لیں، میں تو صرف آرڈر دیتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جیکب صاحب یہاں آ سکتے ہیں؟ صالحہ نے پوچھا۔ اوہ نہیں، وہ مستقل بڑے گودام میں ہی رہتے ہیں، لیکن ایک منٹ میں معلوم کرتا ہوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2 روز پہلے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ 1 ہفتے کی چھٹی کر کے آرام کرنا چاہتا ہے، مینیجر نے کہا، اور میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ جوزف بول رہا ہوں، جیکب موجود ہے یہاں؟ مینیجر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا، اور پھر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اس نے اوکے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا ہے، وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ اب تو آپ کی اس سے 1 ہفتے بعد ہی ملاقات ہو سکتی ہے، مینیجر نے کہا۔ نہیں، ہم ایکریمیا سے خصوصی طور پر اسی کام کے لیے یہاں آئی ہیں اور ہم نے فوراً واپس بھی جانا ہے۔ آپ اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتا دیں، ہم اس سے وہیں مل لیں گی اور پھر اس سے رپورٹ لے کر ہم واپس چلی جائیں گے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب سمجھ گیا ہوں، آپ کو حکومت ایکریمیا نے چیکنگ کے لیے یہاں بھیجا ہے، اس لیے آپ محفوظ کمرے میں بات کر رہی ہیں۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، یہاں سب اوکے ہے، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے ہونا بھی چاہیے، وہ پتہ؟ صالحہ نے کہا۔ جیکب لارڈز پلازا کے فلیٹ نمبر 101 چوتھی منزل پر رہتا ہے، اکیلا آدمی ہے، اس نے شادی نہیں کی، جوزف نے پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، ویسے آپ خاصے سمجھدار ہیں، میرے خیال میں آپ کو یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری یہاں آمد اور آپ سے ہونے والی گفتگو کا کسی اور کو علم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیکرٹ ہے، صالحہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، مینیجر جوزف نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور صالحہ اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے کمرے سے دفتر اور پھر وہاں سے اسٹور سے ہوتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کی ساتھی بھی اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار اس سڑک کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس پر لارڈز پلازا تھا۔ کاکانا جزیرے میں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے یہاں کا تفصیلی نقشہ دیکھا تھا اور پھر صرف نقشہ دیکھنے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ رکھا تھا، بلکہ رہائش اور کار کا بندوبست کرنے کے بعد انہوں نے کار پر سوار ہو کر نقشے کے مطابق پورے کاکانا جزیرے کو گھوم پھر کر دیکھ لیا تھا۔ جزیرہ بہت بڑا نہ تھا، اس لیے وہ ایک دن میں اس کی شہری آبادی کو اچھی طرح دیکھ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کاکانا جزیرے کے صرف شمالی حصے میں شہری آبادی تھی، باقی تینوں اطراف میں گھنے جنگل تھے جہاں دور دور تک صرف چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، لیکن ان جنگلوں میں بھی حکومت کاکانا کی طرف سے باقاعدہ پختہ سڑکیں بنائی گئی تھیں اور فون اور بجلی کا نظام بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن صالحہ اور اس کی ساتھیوں نے اپنی توجہ فی الحال شہری آبادی تک ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ویسے ان جنگلوں میں گھومنے سے وہ مشکوک بھی ہو سکتی تھیں۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ کافرستان ساڈان اور ایکریمین ایجنٹ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں، اس لیے وہ بے حد محتاط انداز میں کام کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار 4 منزلہ رہائشی پلازا کے سامنے پہنچ گئی۔ ایک طرف باقاعدہ پارکنگ بنی ہوئی تھی اور وہاں کافی تعداد میں کاریں بھی موجود تھیں۔ صالحہ نے کار پارکنگ میں روکی کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود موجود تھی۔ کار سے اتر کر وہ پانچوں ایک لفٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ وہاں بیک وقت 3 لفٹیں کام کر رہی تھیں کیونکہ لوگ مسلسل آ جا رہے تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ چوتھی منزل پر پہنچ کر وہ طویل راہداری سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں، اور چند لمحوں بعد وہ فلیٹ نمبر 101 کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئیں۔
دروازے پر جیکب کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ دروازہ بند تھا۔ صالحہ نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مارگریٹ، صالحہ نے کریمین لہجے میں کہا تو اندر سے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ ایک لمبے اور ٹھوس جسم کا آدمی جس کے جسم پر بنیان اور پتلون تھی دروازے پر نمودار ہوا۔ آپ کون ہیں؟ اسے حیرت سے صالحہ اور اس کے پیچھے موجود اس کی 4 ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مینیجر جوزف صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ ہمیں اندر آنے کے لیے نہ کہیں گے؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوزف نے بھیجا ہے؟ اوہ اچھا، آئیے تشریف لائیے، دروازے کے درمیان کھڑے جیکب نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا، اور ایک طرف پھٹ گیا اور صالحہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں اندر داخل ہو گئیں۔ جیکب نے عقب میں دروازہ بند کیا اور پھر وہ انہیں لے کر ایک بڑے کمرے میں آ گیا جسے ڈرائنگ روم انداز میں سجایا گیا تھا۔ یہ لگژری فلیٹ تھا اور 4-5 کمروں پر مشتمل تھا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گی؟ جیکب نے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، آپ تشریف رکھیں، آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، صالحہ نے کہا، اور جیکب سب ہلاتا ہوا ان کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، جیکب نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق ایکریمیا کی ایک سرکاری خفیہ ایجنسی سے ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کاکانا میں ایکریمیا کا ایک خفیہ سائنسی اڈا موجود ہے جسے عام طور پر ریڈ لیب کہا جاتا ہے، صالحہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں معلوم ہے، جیکب نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حکومت کو خفیہ اطلاع ملی ہے کہ شگرانی ایجنٹ اس ریڈ لیب کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ ریڈ لیب کو سامان سپلائی کرنے والے افراد میں سے کوئی ان کا مخبر ہے۔ ہمیں یہاں اس پوائنٹ کو چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا اسٹور وہاں شراب سپلائی کرتا ہے، اور سپلائی کے عملی طور پر انچارج آپ ہیں، اس لیے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، صالحہ نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کی اطلاع درست ہے، واقعی میں شراب سپلائی کرنے کا انچارج ہوں، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمارا آدمی مخبری کا کام کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے آدمی صرف بیرونی ایریا تک ہی جا سکتے ہیں، آگے نہیں، جیکب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ شراب کی سپلائی ریڈ لیب نمبر 1 پر کرتے ہیں یا نمبر 2 پر؟ صالحہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نمبر 1، نمبر 2، کیا مطلب؟ یہ 2 کیسے ہو گئی؟ یہاں تو ایک ہی ریڈ لیب ہے، آج تک تو میں نے دوسری کے بارے میں نہیں سنا، جیکب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ مسٹر جیکب، آپ صرف بزنس کرتے ہیں، یہ خفیہ معاملات اس قدر سادہ نہیں ہوتے جس قدر آپ کا بزنس۔ یہاں ایک نہیں 2 ریڈ لیب ہیں، اور دونوں علیحدہ علیحدہ علاقوں میں ہیں، اور دونوں کو علیحدہ سپلائی ہوتی ہے۔ خطرہ لیب نمبر 1 کی طرف ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ جس لیب کو شراب سپلائی کرتے ہیں وہ کس علاقے میں ہے؟ اس طرح میں سمجھ جاؤں گی۔ صالحہ نے بڑی ذہانت سے لیب کا علاقہ معلوم کرنے کے لیے جال بچھایا تھا۔ ڈوشان جنگل میں جو لیب واقع ہے وہاں، جیکب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں پہلی بار آئی ہیں، اس لیے آپ پلیز نقشے کو دیکھ کر نشاندہی کر دیں، صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں موجود طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے کھول کر درمیانی میز پر رکھ دیا۔ جیکب اس پر جھک گیا۔ یہی علاقہ ہے جہاں آپ نے یہ سرخ رنگ کا دائرہ لگایا ہوا ہے، یہی ڈوشان جنگل کہلاتا ہے، جیکب نے جواب دیا تو صالحہ اور اس کے ساتھیوں کی چہروں پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ آپ خود وہاں جاتے رہتے ہیں؟ صالحہ نے کہا۔ جی ہاں، بے شمار بار گیا ہوں، کیونکہ اس بڑی سپلائی کے وقت بطور ڈیوٹی مجھے ساتھ جانا پڑتا ہے، جیکب نے کہا۔ تو پھر یہ لیجئے پینسل اور نقشہ دیکھ کر ذرا تفصیل سے اس پر مارکنگ کر دیجئے۔ آپ اپنے گودام سے لیب تک کن راستوں سے جاتے ہیں؟ صالحہ نے جیکٹ کی جیب سے سرخ پینسل نکال کر جیکب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور جیکب نقشے پر جھک گیا۔ پہلے اس نے اس علاقے پر نشان لگایا جہاں ان کا بڑا گودام تھا، اور پھر اس نے پینسل سے لکیر بناتے ہوئے سڑکوں کی نشاندہی کرنا شروع کر دی۔ اس نشان زدہ علاقے تک پینسل کو لے کر پہنچا، اور پھر اس علاقے کے انتہائی شمال میں واقع ایک گاؤں پر جا کر رک گیا۔ اس گاؤں کا نام فیلڈ ہے، زیادہ بڑا گاؤں نہیں ہے۔ اس گاؤں کا سب سے بڑا سرخ رنگ کا مکان گاؤں کے سردار کاسمیر کا ہے۔ اس کے احاطے سے راستہ کھلتا ہے اور ٹرک نیچے اتر جاتے ہیں، اور پھر ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ وہاں مال سپلائی کر کے ٹرک واپس آ جاتے ہیں۔ تمام آفیسرز وہاں موجود ہوتے ہیں جو مال چیک کر کے وصول کرتے ہیں اور رسید دے دیتے ہیں، جیکب نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، بہت شکریہ مسٹر جیکب۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ نے ہماری آمد اور اس ساری گفتگو اور کارروائی کے بارے میں زبان نہیں کھولی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایکریمیا کے خفیہ ادارے کیا نہیں کر سکتے، صالحہ نے نقشہ سمیٹ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں بالکل کسی سے ذکر نہیں کروں گا، جیکب نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
اوکے، اب اجازت، تعاون کا شکریہ، صالحہ نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ان کی کار ایک بار پھر اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے صالحہ، لیکن اب پروگرام کیا ہے؟ فائزہ نے کہا۔ پروگرام کیا بنانا ہے؟ اب مکمل تیاری کر کے ہم اس لیب کے بیرونی حصے میں گھسیں گی۔ یہ ایکریمین لامحالہ ہر جگہ عورتوں کی مخصوص تعداد رکھتے ہیں۔ ہم نے وہاں موجود اپنے قد و قامت کی عورتوں کو مار کر ان کا میک اپ کرنا ہے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، صالحہ نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر وہاں عورتیں نہ ہوئیں تو؟ راحت نے کہا۔ تو پھر ہمیں مجبوراً مرد بننا پڑے گا، صالحہ نے جواب دیا، اور کار بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھی۔ سرخ رنگ کی کار کاکانا کی بڑی شاہراہ پر دوسری کاروں کے درمیان خاصی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا رخ شہری آبادی کے اس علاقے کی طرف تھا جو رہائشی کالونیوں کے لیے مخصوص تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ریگی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک لمبے قد کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اوپری سیٹ خالی تھی۔ کیا ڈاکٹر فریگی اس اڈے کے بارے میں تفصیلات جانتا ہوگا مادام؟ نوجوان نے ریگی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، وہ وہاں کافی عرصے سے کام کر چکا ہے، میں نے بڑی جد و جہد کے بعد اس کا سراغ لگایا ہے، ریگی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور نوجوان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کار ابھی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ریگی کی جیکٹ سے ٹونٹوں کی مخصوص آواز آنے لگی۔ اوہ اوہ، ٹرانسمیٹر کال، ریگی نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے سائڈ پر جانے کا اشارہ دینا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے کار سائڈ پر کر کے روک دی۔ ٹونٹوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ ریگی نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما ٹرانسمیٹر نکالا۔ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا۔ ریگی نے اس کا بٹن دبایا تو اس میں سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ روجر کالنگ، اوور، بولنے والا بار بار کال دے رہا تھا۔ یس، ریگی اٹینڈنگ یو، اوور، ریگی نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام، آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے، ایکریمیا کا ایجنٹ کراؤن جزیرے پر موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ آپ کے خلاف کام کرنے کے لیے خصوصی طور پر یہاں آیا ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤن؟ اوہ، کیسے رپورٹ ملی؟ تفصیل بتاؤ، اوور، ریگی نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کراؤن ہماری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں ہوٹل کی فون ایکسچینج میں کام کرتا ہوں۔ اسے کمرے سے کسی میک ملن نامی آدمی کو کال کیا۔ میک ملن کو میں جانتا ہوں، وہ ایکریمین ہے اور یہاں مخبری کا خفیہ دھندا کرتا ہے۔ میک ملن کی وجہ سے میں نے کال سنی تو پتہ چلا کہ کال کراؤن کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور اسے میک ملن سے آپ کو ٹریس کرنے کے لیے کہا ہے۔ میک ملن سے اس کے خاصے گہرے تعلقات ہیں، اس لیے اس نے اس سے تفصیل سے بات کی ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اوور، روجر نے کہا۔ کیا یہ اصل نام سے تمہارے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے؟ اوور، ریگی نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، وہ ڈاکٹر باب کے نام سے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، آج ہی اسے کمرہ لیا ہے، اوور، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً اکیلا نہ ہوگا، پورے گروپ کے ساتھ آیا ہوگا، لیکن میں اس کی عادت سے واقف ہوں، وہ ہوٹل میں اکیلا ہی ٹھہرنے کا عادی ہے، اس کا گروپ کسی اور جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوگا، اس لیے اسے آسانی سے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ میں آرنلڈ کو کال کر کے تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں، تم اسے کراؤن کے کمرے کی نشاندہی کر دینا، باقی کام وہ خود کر لے گا، اوور، ریگی نے کہا۔ یس میڈم، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ریگی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور کار کو آگے بڑھا کر جلدی وہ دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ یہ کراؤن کون ہے مادام؟ نوجوان نے پوچھا۔ ایکریمین ایجنٹ ہے، ساڈان میں میرے ساتھ کام کر چکا ہے، خاصا تیز ترار اور ہوشیار ایجنٹ ہے۔ اس کی یہاں آمد اور خاص طور پر میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ ہماری یہاں آمد کا علم ایکریمیا کو ہو چکا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کے یہاں آتے ہی ہمیں اس کے بارے میں علم ہو گیا، ورنہ وہ لامحالہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، ریگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اسے اغوا کرنے کی بات کی ہے، گولی مار کر ختم کر دینا تھا، نوجوان نے کہا تو ریگی بے اختیار ہنس پڑی۔ تاکہ اس کے گروپ کو ٹریس نہ کیا جا سکے اور اس کی لاش ملتے ہی اس کا گروپ چوکنا ہو جائے، ریگی نے ہنستے ہوئے کہا، اور نوجوان شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ اوہ سوری مادام، اب میں آپ کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، نوجوان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور ریگی نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سائڈ پر گاڑی لے جانے کا اشارہ دینا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سڑک کے کنارے بنے ہوئے پیٹرول پمپ اور اس سے ملحقہ ریستوران کے سامنے کار روک چکی تھی۔ ریستوران کے باہر برآمدے میں ہی پبلک فون بوتھ موجود تھا۔ کار روک کر ریگی نیچے اتری تو نوجوان بھی نیچے اتر آیا۔ تم اندر ریستوران میں چلو جانسن، میں فون کر کے آ رہی ہوں، ریگی نے نوجوان سے کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا ریستوران کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریستوران تقریباً خالی ہی تھا۔ وہ ایک میز پر جا بیٹھا،
اسی لمحے ویٹر اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی ٹھہرو، میری ساتھی خاتون فون کرنے میں مصروف ہے، اس کے آنے پر آرڈر دوں گا، جانسن نے کہا اور ویٹر یس سر کہہ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ریگی ریسٹوران میں داخل ہوئی اور سیدھی اس میز کی طرف بڑھ آئی جس پر جانسن بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آرنلڈ کو فون کر کے روجر کے پاس جانے کا کہہ دیا ہے، اب ہم اس وقت تک یہیں رہیں گی جب تک کراؤن اغوا ہو کر اڈے پر پہنچ نہیں جاتا، ریگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو اشارے سے بلوایا۔ ویٹر کے قریب آنے پر اس نے اسے شراب کا آرڈر دے دیا۔ اگر کراؤن ایکریمیا کا ایجنٹ ہے تو کیا وہ اتنی آسانی سے آرنلڈ کے قابو چڑھ جائے گا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جانسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ویسے تو شاید ایسا نہ ہو سکتا، لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اسے قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں اس کی یہاں آمد کا اور اپنی مخالفت کا علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ مطمئن ہوگا اور اس اطمینان کی وجہ سے شاید وہ مار کھا جائے۔ ویسے میں نے آرنلڈ کو تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، اگر کراؤن اغوا نہ ہو سکا تو اسے گولی سے اڑا دے گا، ریگی نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس میز پر رکھ گیا اور ان دونوں نے شراب گلاسوں میں ڈال کر اس کے گھونٹ لینے شروع کر دیے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد ویٹر بڑی تیزی سے ان کے قریب آیا۔ آپ کا نام روزی ہے مس؟ ویٹر نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا میرا فون آیا ہے؟ ریگی نے چونک کر کہا۔ یس مس، ویٹر نے کہا، اور ریگی اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی جہاں ریسیور ایک طرف رکھا ہوا موجود تھا۔ ریگی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، روزی بول رہی ہوں، ریگی نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ آرنلڈ بول رہا ہوں میڈم، کام مکمل ہو گیا ہے، دوسری طرف سے آرنلڈ کی آواز سنائی دی۔ پہلی شرط کے مطابق یا دوسری شرط کے مطابق؟ ریگی نے کہا۔ پہلی شرط کے مطابق ہی کام ہو گیا اور انتہائی آسانی سے، وہ پوری طرح مطمئن تھا، آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حریف کمپنیوں کو تو اس کام کی تکمیل کا علم نہیں ہو سکا؟ ریگی نے پوچھا۔ نو میڈم، ہم نے مکمل طور پر جائزہ لے کر کام کیا ہے، آرنلڈ نے جواب دیا۔ اوکے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، بہتر یہی ہے کہ مال سیلڈ ہی رہے۔ میں ایک اور کاروباری میٹنگ میں جا رہی ہوں، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپس آؤں گی، ریگی نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے آرنلڈ نے جواب دیا، اور ریگی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے جانسن کو بلایا۔ اسے پیمنٹ کرنے کا کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ میڈم، میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر فریگی کی بجائے پہلے اس کراؤن سے نمٹ لیں تو زیادہ بہتر ہے، جانسن نے کہا۔ کراؤن سے صرف اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہی معلوم کرنا ہے اور بس، اس سے زیادہ اہم ہمارا مشن ہے۔ جب تک ہمیں اس اسٹور کا صحیح محل وقوع اور اس کی اندرونی کیفیت کا علم نہ ہو جائے، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے اس ڈاکٹر سے ملنا کراؤن سے ملنے سے زیادہ اہم کام ہے، ریگی نے کہا، اور جانسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے مزید ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئے اور پھر ایک درمیانے درجے کی کوٹھی کے سامنے جا کر ریگی نے کار روکی۔ ستون پر ڈاکٹر فریگی کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ کار روک کر ریگی نیچے اتری اور اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا جس کا انداز اور لباس ہی بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ روزی آئی ہے، ہماری ان سے فون پر بات ہو چکی ہے، ریگی نے ملازم سے کہا۔ یس میڈم، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ کار اندر لے آئیں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور واپس چلا گیا، جبکہ ریگی اور جانسن دوبارہ کار میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور ریگی کار اندر پورچ میں لے گئی جہاں پہلے ہی ایک کار موجود تھی۔ کار روک کر وہ دونوں نیچے اترے تو اسی لمحے پھاٹک کے بند کر کے ملازم واپس آ گیا۔ آئیے ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے، میں ڈاکٹر صاحب کو اطلاع کرتا ہوں، ملازم نے کہا، اور پھر انہیں برآمدے کے کونے میں بنے ہوئے ایک درمیانے سائز کے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کا فرنیچر خاصا پرانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا ایکریمی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور جسم پر گاؤن پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ریگی اور جانسن دونوں سمجھ گئے کہ یہی ڈاکٹر فریگی ہوگا۔ وہ دونوں اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیے، میرا نام ڈاکٹر فریگی ہے، بوڑھے آدمی نے قریب آ کر کہا۔ میرا نام روزی ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں مسٹر جانسن، ریگی نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور پھر رسمی جملوں کی ادائیگی کے بعد وہ تینوں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فون پر کہا تھا کہ آپ میری بیٹی جولینا کا کوئی اہم پیغام لے کر آ رہی ہیں، کیا پیغام ہے وہ تو مجھے ہر ہفتے باقاعدگی سے فون کرتی رہتی ہے، اور ابھی پرسوں اس کا فون آیا تھا، اس نے تو کسی اہم بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ڈاکٹر نے قدرے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو میں نے صرف اس لیے کہی تھی کہ آپ ملاقات کا وقت دے دیں،
ورنہ میری تو آپ کی بیٹی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کاکانا میں موجود ایکریمین خفیہ اڈے میں کام کر چکے ہیں، اور ہمیں اس اڈے کا درست محل وقوع اور اس کا اندرونی نقشہ، اور خاص طور پر اس میں موجود اس اسٹور کا محل وقوع چاہیے جس میں ریڈ بلاسٹ نامی جدید میزائل کو اسٹور کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ سب مجھے بتا دیں تو ہم آپ کو آپ کا مانگا معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی، ریگی نے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر کے چہرے پر یکلخ شعلے سے لپک اٹھے اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے گھر میں موجود نہ ہوتی تو میں لامحالہ پولیس کو بلا لیتا۔ اب برائے مہربانی تشریف لے جائیں۔ ڈاکٹر فریگی جیسا سائنسدان غدار نہیں ہو سکتا، اور نہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، اور نہ میں کچھ بتاؤں گا، ڈاکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر، آپ جتنی دولت کہیں آپ کو مل سکتی ہے، ریگی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی دولت پر، اور تم اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ فوراً پولیس کو بلا لوں گا، ڈاکٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے ڈاکٹر، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو سودا تھا، اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، ریگی نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جانسن بھی اس کے پیچھے تھا۔ پھر جیسے ہی ریگی دروازے کے قریب پہنچی، اچانک اس کا بازو گھوما اور بوڑھا ڈاکٹر چیختا ہوا اچھل کر نیچے قالین پر جا گرا۔ باہر جا کر سب کو ختم کر دو جانسن، لیکن خیال رکھنا کہ شور نہ ہو، ریگی نے ڈاکٹر کو ضرب لگانے کے ساتھ ہی جانسن سے کہا، اور جانسن بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ریگی نے لات چلائی اور ڈاکٹر کے حلق سے ایک بار پھر ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی اینک اور چھڑی دور جا گری تھی۔ رقم لے لیتے تو اچھے رہتے ڈاکٹر، ریگی نے کہا اور ایک طرف پڑے ہوئے صوفے پر جا کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جانسن واپس آ گیا۔ دو ملازم تھے، دونوں کی گردنیں توڑ دی ہیں، جانسن نے آ کر کہا۔ اب اس ڈاکٹر کو اٹھا کر صوفے پر بٹھا دو اور اسٹور سے رسی لے کر اس کے ہاتھ عقب میں باندھ دو، اب یہ خود ہی سب کچھ بتلائے گا، ریگی نے کہا اور جانسن نے اس کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے ہاتھ عقب میں باندھے جا چکے تھے۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، لیکن خیال رکھنا کہ اسے جواب دینے کے قابل رہنا چاہیے، ریگی نے کہا اور جانسن سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اسے ڈاکٹر کے دونوں گالوں پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ پانچویں یا چھٹے تھپڑ پر ڈاکٹر چیخ مار کر ہوش میں آ گیا اور جانسن پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اوہ، ڈاکٹر نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا اور انتہائی پریشان اور کربناک لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر کی اینک قالین سے اٹھا کے اس کی آنکھوں پر لگا دو، ریگی نے بڑے مطمئن لہجے میں جانسن سے کہا، اور جانسن نے آگے بڑھ کر قالین پر پڑی ہوئی ڈاکٹر کی اینک اٹھائی اور پھر اس کی آنکھوں پر لگا دی۔ دیکھو ڈاکٹر، ہم نے بہرحال یہ معلومات تو حاصل کرنی ہی ہیں، تم چاہے معاوضہ لے کر ہم معلومات ہمیں دو یا اپنی پوری ہڈیاں توڑوا کر، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بولو معاوضہ لوگے یا تمہاری ہڈیاں توڑنے کا کام شروع کیا جائے، ریگی نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، میں غدار نہیں ہوں، میں مر تو سکتا ہوں لیکن غداری نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ جانسن، خنجر نکالو اور اپنا کام شروع کر دو، ریگی نے تیز لہجے میں کہا، اور جانسن نے کوٹ کی جیب سے ایک خنجر نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ ڈاکٹر کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ جانسن نے ایک ہی بار میں ڈاکٹر کا آدھا ناک اڑا دیا تھا۔ بولو ورنہ اس بار آنکھیں نکال دوں گا، جانسن نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ڈاکٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ کام جاری رکھو جانسن، ریگی نے شفاف لہجے میں کہا، اور پھر تو جیسے کمرے میں ڈاکٹر کی چیخوں کا طوفان سا آ گیا۔ جانسن نے انتہائی بے دردی اور شفاقی سے ڈاکٹر کے جسم پر خنجر کے زخم ڈالنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر کئی بار بے ہوش ہوا، لیکن زخم کے ہر اگلے وار سے وہ خود ہی تکلیف کی شدت سے ہوش میں آ جاتا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، رک جاؤ، اچانک ڈاکٹر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ پانی لے آؤ اور اس کے زخموں پر ڈال دو تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے، اور اس کے حلق میں بھی ڈالو، ریگی نے کہا، اور جانسن نے خون آلود خنجر ایک طرف رکھا اور تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پانی سے بھرا ہوا جگ موجود تھا۔ اس نے پانی ڈاکٹر کے زخموں پر ڈالا اور پھر اس کا منہ کھول کر پانی اس کے حلق میں اتارنا شروع کر دیا۔ پانی حلق میں نیچے اترتے ہی ڈاکٹر کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا تو جانسن نے جگ میں موجود باقی پانی بھی اس کے زخموں پر انڈیلا اور پیچھے ہٹ کر اس نے جگ ایک طرف رکھا اور خون آلود خنجر دوبارہ اٹھا لیا۔ ڈاکٹر مسلسل کراہ رہا تھا، اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اب بولو ڈاکٹر، لیکن خیال رکھنا مجھے آدھی سے زیادہ معلومات پہلے ہی حاصل ہیں،
اس لیے اگر تم نے غلط بیانی کی تو پھر تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہو سکتا ہے۔ ریگی کا لہجہ پہلے کی طرح شفاف تھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر نے کراتے ہوئے کہا۔ ساری تفصیل جو تم جانتے ہو، ریگی نے کہا۔ تو ڈاکٹر نے رک رک کر بتانا شروع کر دیا، اور اس بار اس نے واقعی سب کچھ بتا دیا۔ ریگی نے اس سے سوالات کر کے باقی ماندہ معلومات بھی اس سے حاصل کی، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آؤٹ کر دو اسے، ریگی نے جانسن سے کہا، اور جانسن نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ڈاکٹر کے سینے میں اتار دیا۔ ڈاکٹر کے حلق سے آخری کربناک چیخ نکلی، اور وہ چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ خنجر نکال کر صاف کر لو، اس کے ہاتھ بھی کھول دو، اور اس کی لاش کو نیچے پھینک دو، اور گھر میں اس طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کر دو کہ یہ ڈکیتی کی واردات معلوم ہو، ریگی نے جانسن سے کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان اور مسرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر سے انتہائی اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس کی رہائشی کالونی سے نکل کر ایک بار پھر اندرون شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے خاصی معلومات فراہم کر دی ہیں، جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، انتہائی قیمتی معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ اب ہم اطمینان سے فائنل آپریشن کی منصوبہ بندی کر سکیں گے، ریگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے تو اس کراؤن اور اس کے گروپ کا خاتمہ کرنا ہوگا، جانسن نے کہا، اور ریگی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔